بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد عربی یعنی عربی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کلاس میں آپ کو عربی سکھائی جائے گی، ایسی عربی کہ جس کو پڑھ کے آپ قرآن کو براہ راست سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے، ڈائریکٹلی قرآن کے میننگز اور مفاہیم کو جان سکیں گے۔ اس لیے یہ آپ کے سامنے ایک مختصر کورس رکھا جا رہا ہے۔ اس اسباق پر مشتمل یہ کورس ہے، مبادئ ترجمۃ العربیہ کے نام سے، اور اس کو لکھا ہے محمد عاصم الحداد نے۔ اس کورس کو شائع کیا ہے الفیصل ناشران و تاجران کتب نے۔ آپ ان سے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ویڈیوز کی صورت میں یہ سارے دروس دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کتاب کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30 اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہے کلمہ کے بارے میں، پھر اسم کی قسمیں، حروف جر، جملہ اسمیہ، تذکیر و تانیث، تثنیہ، جمع سالم، جمع مکسر، خبر جمع غیر عاقل، ضمیر، اور آخر تک، یعنی یہ 30 اسباق کا یہ ایک کورس ہے۔ ان اسباق کی ترتیب بڑی سائنٹیفک ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس دیباچے سے بھی ہو جائے گا جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ الترجمۃ العربیہ کے مقدمہ میں ہم نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید بچے اور کم استعداد رکھنے والے نوجوان اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ الترجمۃ العربیہ ایک الگ سے کتاب ہے جو عاصم الحداد کے استاد مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی ہے، اور وہ ذرا ضخیم کتاب ہے۔ اس کو شارٹ کر کے، مختصر کر کے، مبتدی حضرات جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم نے ان کے لیے ایک الگ مختصر اور آسان کتاب لکھنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ یہی وعدہ ہم زیر نظر کتاب کی شکل میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے صرف ان قاعدوں کو ہلکے اور مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو عربی زبان میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ انہیں جان لینے کے بعد ایک عام مسلمان کے لیے عربی زبان کی مشکل اور اونچی کتابوں کا تو نہیں، البتہ ہلکی اور آسان کتابوں کا بآسانی پڑھنا اور سمجھ لینا ممکن ہے۔ یہ کتاب، جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا ہے، ہم نے بچوں اور کم استعداد رکھنے والے نوجوانوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی ہے، اور اس خیال کے ساتھ کہ وہ اسے کسی استاد سے باقاعدہ سبقاً پڑھیں گے۔ اچھی استعداد اور بڑی عمر کے لوگ اسے بطور خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 مشقیں حل کر کے کسی عربی جاننے والے کو دکھا لیا کریں، تاکہ اگر وہ غلطیاں کریں تو انہیں اپنی غلطیوں پر بروقت تنبیہ ہوتی رہے۔ جو صاحب یہ مشقیں دیکھیں ان کی خدمت میں ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ غلطیوں کی نشاندہی تو کر دیا کریں، خود ان کی تصحیح نہ کیا کریں، تاکہ یہ کام طالب علم خود اپنی محنت سے انجام دے۔ عام طور پر جو کتابیں خود پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں ان کے ساتھ ان کی کلیدیں بھی شائع کی جاتی ہیں، یعنی ترجمے اور مشقیں حل کر کے پیش کی جاتی ہیں، ٹیسٹ پیپر وغیرہ، گائیڈ بکس لکھ دی جاتی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے اپنی اس کتاب کی نہ کوئی کلید شائع کر رہے ہیں اور نہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ البتہ کتاب کے آخر میں مشکل الفاظ کی ایک مختصر فرہنگ دے رہے ہیں تاکہ ناگزیر حد تک اس مطالبے کو پورا کیا جا سکے۔ اس کتاب کے ہر پڑھنے والے، بلکہ عربی زبان کے ہر طالب علم کو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ کلیدوں پر تکیہ کرنے یا دوسروں سے دریافت کر لینے کے بجائے اپنے آپ کو لغت دیکھنے اور اسی کی مدد سے اپنی استعداد کو ترقی دینے کا عادی بنائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی لغت کا دیکھنا خصوصاً ابتدائی مرحلہ میں مشکل کام ہے، اور عام طالب علموں کا ذہن اس میں بڑی الجھن محسوس کرتا ہے، لیکن اگر شروع میں 2-3 ہفتے صبر سے کام لیا جائے تو آئندہ پوری عمر کے لیے یہ الجھن نہیں رہتی، بلکہ ایک دلچسپ مشغلہ بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو استعداد لغت کی مراجعات سے پیدا ہوتی ہے وہ کلیدوں پر تکیہ کرنے یا دوسروں سے دریافت کر لینے سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو ہمارے اندازے کے مطابق بچے 6 ماہ میں اور بڑی عمر کے لوگ
1.5 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن حضرات کے پاس وقت ہو، وہ اپنے اندر عربی کی مزید استعداد پیدا کرنا چاہتے ہوں، وہ کسی استاد کی مدد سے ہماری کتاب الترجمۃ العربیہ دونوں حصے پڑھیں۔ لیکن جن کے پاس وقت نہ ہو، اس کتاب کے بعد کسی استاد سے، اور اگر استاد میسر نہ ہو تو لغت ہی کی مدد سے قرآن و حدیث اور دوسری ہلکی کتابوں کا مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پختہ خیال ہے کہ جو لوگ عربی جانے بغیر محض اردو تراجم کی مدد سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ اپنی اس کوشش سے پہلے 1-2 ماہ عربی زبان کے بنیادی قاعدوں سے مانوس ہونے میں صرف کر دیں اور پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو انہیں مستقل طور پر بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ قرآن پاک کی اکثر آیتوں کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر حدیثوں کا مطلب سمجھنے کے لیے انہیں کسی ترجمے کے پڑھنے پر وقت صرف نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ وہ ہماری اس حقیر کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہمارے نزدیک اس کتاب کی خدمت بھی دین کی خدمت کا ایک حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاجز عاصم الحداد، یعنی محمد عاصم مدیر کوٹلوی۔ آگے انشاءاللہ اسباق شروع کیے جائیں گے۔ اس کتاب کا مقصد اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار آپ جان چکے ہیں۔ استاذ کے لیے بھی اس دیباچے میں رہنمائی ہے اور طالب علم کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔